السلام علیکم رحمۃ اللہ. شیخ میرا سوال ہے کہ کوئی بھی میاں اور بیوی میں سمجھ لو کوئی فوت ہو جائے اور وہ نکاح کی خواہش رکھنے کے باوجود نکاح نہ کرے تو کیا یہ درست ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی فوت ہو جائے تو وہ اس کے لیے دعائے مغفرت اور اس کے ایصال کے تعلق سے کیا کر سکتا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ میاں بیوی اگر میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، اور وہ دونوں میں سے کوئی خواہش رکھتا ہے دوسرے نکاح کی، تو اس معاملے میں کیا کرے؟ اب بہرحال یہ سب جو ہے نا، جس کو ہم کہیں گے سماجی سوشل ایشوز ہے اور ایسے پرابلمس ہیں جو ہم نے پیدا کیے ہوئے، اپنے پیدا کیے ہوئے یاد رکھیے مسائل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ اگر آپ دیکھیں یا آپ کا خود کا زمانہ دیکھیں، اس زمانے کی کچھ مثالیں دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صحابیات بھی ویسی عورتیں تھیں جیسی میری اور آپ کی ماں بہنیں عورتیں ہوتی ہیں، میری بیوی عورت ہوتی ہے نا. اس سے ہٹ کر کوئی وہ روبوٹس، پتھر کے دل والی عورتیں یا وہ اسپیشل بنی ہوئی عورتیں نہیں تھیں. وہ بھی ہم جیسے انسان، ایسی احساسات، وہی تکلیفیں، وہی موت کے غم، وہی اولاد کی پیدائش کی تکلیفیں، وہی ان کے موت اور ان کی بیماریوں کی مشقتیں، وہی غربت کی زندگی کی تکلیف ان کے ساتھ بھی تھی. لیکن صحابیات کا کبھی اس بات پہ رونا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت آپ نے پورے تاریخ میں دیکھی کہ آپ کی وجہ سے میرے شوہر گئے تھے اور مر گئے، آج میرا کیا ہوں گا؟ اب آپ کی وجہ سے میرا شوہر گیا اور شہید ہو گیا، میرا بیٹا ایک سہارا تھا، اب میرا کیا ہوں گا؟ ایک بھی کمپلین نہیں ملیں گی آپ کو. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ گئے، سووں کی تعداد میں جو سریے اور جو ہے غزوات ہوئے، ایک کمپلین نہیں. اب کیوں؟ انسان تھے نا وہ بھی. اس لیے کہ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ جیسے ہی کسی کا کوئی پارٹنر مر جاتا، زوج مر جاتا، میاں یا بیوی مر جاتی، اس کے لیے فوراً رشتہ آ جاتا. تو جب عورت کو اس چیز کا حوصلہ تھا کہ اگر میرا شوہر آج جہاد میں جاتا ہے تو کل میری روزی پر، میرے اخراجات کے لیے مجھے بھیک نہیں مانگنا ہے، تو کھلے دل سے جانے دیتی. آج سمجھ لیجیے کسی کا شوہر جو ہے جہاد پہ نہیں ہے، سمجھ لیجیے حیدرآباد جا رہا ہے، بیوی کونے میں کھڑی، واپس آؤ واپس آؤ، بولتا آ رہا نہیں، آ رہا حیدرآباد تو جا رہا نہیں، باپ تو اس کو معلوم اس کے بعد کچھ نہیں ہے. یہ الٹیمیٹ ہے، یہ الٹیمیٹ. صحابیات کا آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے کہ رو رہی تھی، وہ صحابی جنگ میں جا رہا اور ان کو پتہ ہے نہیں آنے والے، بس صحابیات کھڑی ہوتی، جس کے گھوڑے خالی آ جاتے اس کو پتہ چل جاتا کہ واپس نہیں آئے. اتنا ہی تھا. گھوڑے آتے تھے نا واپس لے کر، جس کا گھوڑا آیا خالی مطلب وہ آدمی نہیں آیا، جس کا گھوڑا بھی مارا گیا مطلب آدمی گھوڑا نہیں، مطلب چلو. بچے آئے، عورتیں آئی، دیکھیں نہیں ہے، بس غم منائے اور نکل کے چلے. خبریں تو نہیں پہنچتی تھی نا اتنے جلدی، بڑے بڑے صحابہ کی وفات کی پہنچ جاتی تھی لیکن عام لوگوں کی تو نہیں پہنچتی تھی نا. تو گھوڑا خالی آیا مطلب آدمی نہیں آیا. ان کبھی آپ کمپلین، شکایتیں نہیں، اس لیے کہ اس عورت کو معلوم ہے دنیا میں جو سہارے ہیں اس کے لیے وہ تیار ہے، اور یہ شوہر انشاءاللہ عزیز آخرت کے لیے اس کے لیے اجر ہے کہ اس بیوی نے اس کو جو روکا نہیں آخرت کے اعتبار سے. اب ہمارے پاس ایشو کیا ہے معلوم؟ ایک عورت یا آدمی کا موجودگی یا غیر موجودگی میں سیکنڈ میرج ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی حال میں. پہلی بیوی اگر زندہ ہے تو دوسری تو کر ہی نہیں سکتا کہ تو پہلی دونوں کو مار دیں گی باقی کے. اور اگر شوہر مر گیا یا بیوی مر گیا تو ہاں شادی کر رہے، دیکھ کیسے بے شرم، شادی کر رہے، دیکھو خواہشات ختم نہیں اب تک شادی کر. حالانکہ اس کی کیا زندگی 20 سال 25 سال کی بیوہ ہے. کیا تم چاہو گی اگر تمہاری خود کی بہن ہو تو اس کو پوری زندگی ویسا رکھو؟ شرم. یہاں تو حال یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہے، آپ خلیفہ وقت ہے اور آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ کیا ہے؟ خلیفہ وقت ہے اور آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ کی وفات 63 سال میں ہوئی، آپ خلیفہ 10 سال بنے رہے. تو اگر 53 سال کی عمر میں تو 53 ایئرس کے آدمی کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی 53 سال کے آدمی کے بچے ہوئے نا، دیکھو خواہشات اب تک ختم نہیں ہو رہی اس کی. دیکھو بڈھے کو شرم نہیں آ رہی، بچے کو بچے پیدا ہو رہے، اس کے بچے پیدا ہوتے جا رہے. ہم جس سماج میں رہتے ہیں نا، یہ سماج جو ہے نا، یہ ایک ایسا سماج ہے کہ جو جنس پرستی کی اجازت دیتا ہے لیکن جنس کو صحیح رخ میں وہ اجازت نہیں. ایک آدمی 100 عورتوں سے تعلق رکھے پیسہ دے کر تو اس کو تو قبول کرتا ہے، اور کیا ہائی فائی لائف ہے اس کی، پبز میں اور کلبز میں رہتا اور آدمی وہ تو قبول ہے. 2 بیویاں کیا کہتا بے شرم آدمی. اور مسلمان بھی اس تاثر میں، اس ماحول میں سمجھتا ہوں رچ بس گئے ہیں یاد رکھیے اس حد تک. تو اب اگر ایسی حالت میں ایک آدمی کی بیوی مر جاتی ہے تو پھر بھی اس کا ٹھیک ہے، وہ شوہر تو شادی کر لیتا ہے وہ آدمی، لیکن اگر عورت کا کو ہو جائے تو سب سے پہلے سسرال والے بولتے ہیں اب یہ لڑکی نے تمہاری دوسری شادی نہیں کرنا. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں کریں گی بچی دوسری شادی؟ نہیں بے شرمی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ایک خاتون کا ایک واقعہ ہوا تھا، وہ ایجڈ ہو گئے تھے، ان کے بچوں کی شادیاں ہو گئی تھی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا.
عدت کے بعد اس خاتون نے دوسرا نکاح کر لیا. او ہو کیا کوہرام مچا ہمارے شہر میں اسی عورت کا کہ پورے خاندان کو بدنام کر دیا ان کی. اتنے بڈھے ہیں, خواہشات ختم نہیں ہو رہی, اتنے بڈھے ہیں پھر بھی شادی کر رہے ہیں. کیا عجیب سماج ہے. شادی کی نا اس نے, عدت گزارنے کی بات کی نا, تو کیا مسئلہ ہے حلال چیزوں میں کہتا ہوں کیا مسئلہ ہے کرنے میں. کوئی آدمی زانی ہے پتہ چل گیا نا کسی کو تو بولو مت نا یار, جان دو نا, چھپاؤ نا. حرام کام کرنے والے کو تم ڈھانکتے ہو اور ایک حلال کام کری اس کو شہرت دے کر بولتے ہو غلط کام کی عورت, ارے دوسری شادی کر لی, دوسری شادی کر لی. حالانکہ ان کی بچیوں کی شادی ہو تو کیا ہوتا ہے, اس کی بچیوں کی بھی شادی ہو جاتی. دیکھیے ہمارے لیے اگر یہ اصول بنا لیں نا, شریعت کے مطابق ہو تو سب کچھ صحیح, پھر شریعت کے خلاف ہو تو ہم نہیں مانیں. یہ اصول بنا لیجیے. اگر شریعت نے کہا کہ ایک عورت جس کی بچیاں ہو چکی ہو, نانی بننے کے بعد شادی نہیں کر سکتی, اس نے کیا, تو ہم بولیں گے آنے غلط کام کی. کیوں آپ منہ کھول رہے ہو ایسے معاملات کے اندر جس میں اللہ پکڑ نہ کر لے روز قیامت؟ کیوں, کیا انسان کو ضرورت نہیں ہو سکتی ساتھی کی؟ اور کیا شادی کرنے کا صرف ایک ہی معنی ہے کہ اس کے ساتھ جو تعلقات قائم؟ ایک بوڑھی عورت کے لیے سہارا بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ شوہر, جہاں اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کیا امید کرتے ہیں نواسیا پوتے اور پوتیاں لا کے اپنے دادی کی منہ میں کچھ ڈالیں گے؟ کتنا بہترین رشتہ ہے کہ وہ جو ہے شادی کر لے اور وہ شوہر اس کا ساتھ دے اور وہ اس کا ساتھ دے. کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہ سمجھتا نہیں ہے. صحابہ کی زندگی دیکھیے, صحابہ کی زندگی میں چند صحابہ کو چھوڑ کر کسی صحابی کی زندگی میں 4 کا سلاٹ کبھی خالی نہیں تھا. شادی کے معاملے میں کبھی خالی نہیں تھا. ایک کا انتقال ہوا پھر وہ سلاٹ فل ہو گیا, ایک کو طلاق دی پھر وہاں ایک دوسری بیوی آ گئی, 4. اور یہ 4 بیویوں کے علاوہ لونڈیاں بھی تھیں ان کی. یاد رکھیے اس زمانے میں سسٹم تبھی ختم ہو گیا, تفصیلات کا موقع نہیں, وہ لونڈیا کیا کیسا ہوتا تھا وہ ان کے پاس تھی, کبھی بھی اس سے کم نہیں تھی. کوئی بھی بہت کم صحابہ ہے جن کے پاس جو ایک بیوی تھی, بہت گن سکتے ہیں انگلوں میں اتنے کم صحابہ ہیں. کبھی بھی 4 کا سلاٹ فل تھا. اور جہاد میں جو ہے مرد جا رہے ہیں, جہاد میں شہید ہو رہے ہیں, کوئی ان کو فکر نہیں. ان کو پتا ہے وہاں ان کی بیوی کے ٹیک کر کہیں لوگ عدت گزریں, کوئی شادی کر لیں, اس کو بھی فکر نہیں میرا شوہر جاتا ہے تو کل کیا بچوں کا رو, کوئی نہ کوئی مجھے لے لیں گے. بلکہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا جہاد میں, اس کو رشتے زیادہ آتے تھے کنواریوں کے مقابلے میں, تاکہ سمجھ بڑھاوا دیتا تھا ایسی عورتوں کو, ان کی شادی جلدی ہوں گی تو کل کو یہ لوگ بھیجیں گے پھر اپنے شوہروں کو. اور آج لوگ دعا کرتے ہیں اللہ مجاہد پیدا ہو, ہمارے گھر میں نہیں پڑوسی گھر میں پیدا ہو. ہمارا بچہ کیوں جہاد کریں, پڑوسی گھر میں بچے پیدا ہونا, خوب بچے پیدا کرو تو مجاہد بنا کے بھیجو ہمارے بچے. تو یہ اصل چیز ہے, یاد رکھیے. تو بہرحال اگر ایک آدمی ایک عورت کا شوہر مر جاتا ہے اسلام کے مطابق عدت گزارنے کے بعد عورت, اور غم کے بعد, ویسے اس کے لیے کوئی شرط نہیں مرد کے لیے, یہ غم کے 3 دن چونکہ ہوتے نکاح خوشی ہے, 3 دن غم کے بعد 4تھے دن وہ نکاح کر سکتا ہے. کوئی شرعی قباحت اس میں نہیں ہے. اور یاد رکھ لیجیے جب کوئی شریعت کے مطابق کر رہا ہے تو منہ مت کھولیے اس کے خلاف, کہ تو ہم نے ایسے ہزار لوگوں کے صرف گناہ چھپا دیے, نہیں جان دو, حالانکہ وہ گناہ ایسے تھے جو لوگوں سے تعلق رکھتے معاملات سے, وہ بتانا ضروری ہے, اس کو چھپا دیتے ہیں کہ اللہ ہماری قیامت میں ستر پوشی کریں گا. پھر اللہ کے دین پہ جو عمل کر رہا ہے تم اس پہ الزام لگا کے کیا سمجھتے ہو اللہ تم کو چھوڑ دیں گا, آسانی پکڑ نہیں کریں گا. کہ تم نے ایک مذاق اڑاتا ہے ایک آدمی کا جس نے دوسرا نکاح کیا تھا, پکڑ نہیں کریں گا. جب گناہ چھپانے کے لیے اجر دیتا ہے تو اس کی شریعت کے مطابق عمل کرنے والوں کو تم غلط بولو گے تو چھوڑ دیں گے آسانی سے. تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا وہ بالکل سیکنڈ میرج کر سکتا ہے, کرنا چاہیے, اس کو بڑھاوا دینا چاہیے, اس لیے کہ انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. اور میں نے ایک ریسنٹلی ایک اسٹڈی پڑھا تھا, اس اسٹڈی کے مطابق یہ تھا کہ آفٹر 60 ایئرس آدمی کو کچھ چیزوں کی خواہشات اور ضرورتیں زیادہ محسوس ہوتی بنی اس کی جوانی کی. معلوم ہے یہ ایک ریسرچ تھی پوری, کافی بڑا, اس کے اوپر ایک وہ آیا تھا کہ ایک شخص تھا, وہ اس کا پیر ٹوٹ گیا, اس کے گھر میں اچانک کوئی آ گیا اور بھاگنے لگا, پیر ٹوٹ گیا. ٹھیک, کچھ ایسے واقعات اور نمایاں, تو ایک پوری ایک سائنٹیفک اسٹڈی کی گئی کہ آدمی 60 ایئرس کے بعد بھی کیا اپنے بیوی سے تعلقات قائم رکھتا ہے اور اس کو اس چیز کی ہوتی. اور پورا ریسرچ کا ایک بہت بڑا پیپر آیا تھا, نان مسلمس نے کیا تھا, میں نے اس کو پورا اسٹڈی کیا تھا کہ انسان کو جس طرح سے وہ جوانی کے مرحلے میں ہوتا ہے اتنی ہی ضرورت اس کو بیوی کی اپنے بڑھاپے کے مرحلے میں بھی ہوتی ہے. بہت سے لوگ صحابہ کے بارے میں سوچتے نا, صحابہ کی زندگی دیکھیے, ایک تو نوجوان صحابہ اور ایک تو بوڑھے صحابہ, دونوں کے جوش عجیب ہیں, بیچ والوں کا الگ معاملہ ہے. بوڑھے صحابہ ابو ایوب انصاری 80 سال جوش دیکھا قسطنطنیہ پہنچے ہوئے, اور وہیں نوجوان صحابہ وہ بھی دیکھیے کیسے آگے تھے. دو کا جوش اور جذبہ الگ ہی ہوتا ہے. یہ بھی دنیا سے برے رہتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے, اور یہ بھی دنیا سے وہ رہتا ہے کہ اب تو جانا ہی ہے. سمجھ رہے آپ, دونوں کے جوش الگ ہوتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال بالکل کریں, لیکن اب سماج نہ بڑھاوا. لیکن الحمدللہ عربوں میں آج بھی یہ طریقہ باقی ہے. آپ جائیں گے عرب ممالک میں, آج بھی یہ سسٹم ہے. بوڑھے سے بوڑھا دادا ہے تو اگر دادی نہیں ہے تو وہ لائیں گے اس کی شادی کر. پوتے بولیں گے کیا دادا اکیلے رہ رہے تم, یہ کوئی. اور قرآن کا حکم بھی ہے, اور اس کی تفسیر علامہ ابن کثیر بھی یوں ہی کرتے ہیں. جو سورہ نور کا حکم ہے, وہ انکحوا ایام منکم,
کہ نکاح کر دو جو تم میں بے نکاح ہو. ایامہ عربی زبان میں اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کی شادی کی عمر ہو جائے اور اس کے پاس لائف پارٹنر نہ ہو, چاہے مطلقہ ہو, چاہے بیوہ ہو, چاہے بیوی مر چکی ہو, کسی بھی آدمی, اکیلا آدمی نہیں رہ سکتا. وَأَنكِحُوا أَيَامَ مِنكُمْ, تم میں سے بے جوڑے کو جوڑے والا بنا دو, یہ حکم ہے. یہ نہیں کہا کنوارے کی شادی بھی ایامہ ہے, وہ بھی طلاق جس کی وہ بھی ایامہ ہے عورت, اور بیوہ وہ بھی ایامہ ہے, بیوی کا انتقال وہ بھی ایامہ ہے, جس کی بیوی نے سے خلا وہ بھی ایامہ میں شامل. اکیلا نہیں رہ سکتا اسلام میں, اس لیے تو صحابہ اکیلے نہیں رہے کبھی, سمجھ رہا. لیکن ہم جو کلچر ہے نا ہمارے طرف, وہ کلچر اور باقی سب چیزیں ہماری ذہن کی اپج ہیں. بہرحال میں کہوں گا بڑھاوا دینا چاہیے, اور ایسے چیزوں میں لوگ آگے بڑھیں اور ایسے لوگوں کو بڑھاوا دیں اور ایک ماحول بنائیں. تو یاد رکھیے انشاءاللہ عزیز ایک ایسا ماحول بنے گا جو صحابہ کے طرز پہ ہوں گا, یاد رکھیے بہت ضروری ہے آج. ورنہ جس انداز سے ہم چل رہے ہیں دھیرے دھیرے ہر معاملے میں ہم نے کفاروں کی نقل شروع کر دی. ہر معاملے میں نکاح, طلاق, معاملات, لین دین, بات چیت, ہر چیز میں کفاروں کی نقل کر رہے ہیں. یہاں ضرورت ہے اسلامی طریقے کو ہم جو اپنائیں. دوسرا حصہ کیا تھا آپ کے سوال کا؟